بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا، تفتیشی افسروں کا، جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے. اور میں بار بار میں تو انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر پریس کانفرنس یا میڈیا پہ ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار ادھر آؤ 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 بتاؤ تم نے 9 مئی کو کیوں نہیں تمہاری پولیس حرکت رہے. وہ کہیں تو آ جاتی. یہاں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں آئی، لاہور میں عسکری ٹاور پہ نہیں آئی، لاہور میں دوسرے جو مقامات تھے وہ یہ پنڈی میں جی ایچ کیو کے پہ نہیں آئی، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ نہیں آئی، پشاور میں نہیں آئی جب وہ آگ لگا رہے تھے ریڈیو پاکستان سرگودا میں ایم ایم عالم کا جہاز، کہیں نہیں آئے. اس کی پولیس آئی جی کی ایک تھانے دار نہیں موو کیا کسی ایک واقعے پہ، وقوعے پہ، کسی ایک وقوعے کی جانب ایک تھانے دار نہیں موو کیا، ایک اے ایس آئی نہیں موو کیا. اور 8 گھنٹے وہ آپ کی ٹائم لائن آج ہی آئی ہے. یہ بلوائی موج کرتے رہے. بلوائیوں کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے ایک انسیڈنٹ جو انہوں نے جعلی ڈالا ہوا ہے پستول، کوئی آتشی اسلحہ نہیں تھا. آتشی اسلحہ نہیں تھا تو ایک تھانے کا تھانے دار چلا جاتا. اور وہاں کوئی زیادہ لوگ تو آپ کو نظر نہیں آتے. مثال کے طور پہ یہ جو ہے کور کمانڈر صاحب، اس پہ آپ کی اس ہاؤس کو کوئی 150-200 سپاہی نارمل ٹائم میں اس کے پیرے پہ ہوتا ہے. وہ پورا ایک کمپنی ہے اس میں. اب وہاں کوئی آئے ہی نہ. یہ کس سمجھ سکتا؟ یہ آئی جی بتائے، آئی جی بتائے. آئی جی میں تو اس کو شامل تفتیش سب سے پہلے آئی جی کو کروں. پر آئی جی کے ساتھ ایک اور چیز دیکھو، اتنی کوتاہی، کم از کم غفلت تو ہے نا، کم از کم کوتاہی تو ہے نا، کم از کم نااہلی تو ہے نا. اس آئی جی کو نہ شہباز شریف نے واپس بلایا کہ کال یو آر فیڈرل آفیسر، فیڈرل آفیسرز کی تو وہ نہیں کر سکا، حفاظت نہیں کر سکا، واپس آؤ، وی ریکال یو. نہ اس پنجاب کے کیئر ٹیکر نے اس کو واپس بھیجا. تو آئی جی جس وجہ سے نہیں گیا، اس وجہ کا امین شہباز شریف بھی ہے، محسن نقوی بھی ہے، رانا ثناء اللہ بھی ہے، یہ اعظم نذیر تارڑ بھی ہے، خواجہ صاحب بڑا بولتا ہے وہ بھی ہے. یہ سب اس میں شامل ہے. یہ ایک سازش. اور یہ عسکری جو ہے ادارے اور ان کا سربراہ جو آرمی چیف بھی ہے، ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ مسلیڈ کر رہے ہیں. اور ان کی تو ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے. ہر دفعہ جاتے ہیں سر رگوں کر کے، ہر دفعہ سینہ چاکانے چمن واپس آ رہے ہوتے ہیں. اور ایسا ان کو سائیکل، ان کو یہ ون بیک کرنا بہت آتا ہے. اور یہ کرتے اسی طرح ہے کہ جس طرح آج میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا ہوا ہے. اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کا آئی جی یہ کہنا کہ کنٹونمنٹ میں فوج کی ذمہ داری ہے پہلی لا اینڈ آرڈر کی. یہ نہیں. فوج اگر کسی کو بندے کو گرفتار بھی کرے گی، پہلے تھانے میں جمع کرائے گی، پھر 549 کا ریمانڈ مانگے گی، ہینڈنگ اوور. اس کو بھی تھانے میں روز نامچے میں جمع ہونا چاہیے. اب یہ تھانے کنٹونمنٹ کے شمالی تھانہ ہے، کنٹونمنٹ جنوبی ہے، دیگر ہے. اب سرور روڈ تھانہ قریب تر اس کے کوئی، میں تو ایک سوال پوچھتا رہوں گا. یہ آپ دیکھیں گے یہ سوال ساری انکوائری کو محیط ہوگا. وہ کیا ہے کہ آئی جی صاحب آپ کدھر تھے، کہاں تھے؟ آپ مانیٹر کر رہے تھے. آپ نے پہلے ایک منٹ کا بتایا کہ اس منٹ میں وہاں پہنچے. آپ مانیٹر کر رہے تھے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اتنا پراپرٹی کا.
जिना हाउस को ही बचाने आ जाते, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचाना था, अब जिना हाउस को ही बचाने आ जाते। ये इसमें अब ये जो किया उन्होंने, ये मोहसिन लंबा, उस बेचारे को पता नहीं कहां से निकाल लिया, उसको क्या लालच दी है, उसको क्या खौफ, डराते भी बड़ा है ना, वो डराते हैं तो एक कमरे से निकलता है, एक दरवाजे से निकलता है, एक अच्छा भला आसूदा अशराफिया का, अशराफिया में बिलोंग करने वाला शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, घर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो दूसरे दरवाजे से उसको वापस ले लेते हैं। ये भी एक ड्रामा, बड़ा नया काम हो रहा है। अब ये हो रहा है कि इसको मोहसिन लांबे को और जुबैर नियाजी से ये जाना चाहते हैं इमरान नियाजी, असल में उनका वो अदम, और इनकी कोशिश ये है कि खोसा और एतराज भी समझे कि इमरान खान ने हम पे फायर करा दिया, और उसने कासिम के अब्बा ने हम पे फायर करा दिया। अब हम नहीं ये समझने वाले, हम ऐसे कोई ढकोसले बच्चे, ये काम उसी तरह है जिस तरह एडवोकेट रजाक का कत्ल होता है क्वेटा में, सबसे पहले कौन शोर डालता है? अताउल्लाह तारड़। अभी FIR नहीं हुआ, मेरे पास ये टेप है, मैं आपको सुना दूंगा दरअसल, मेरे पास वो, उसमें मुझे उसने एक एंकर ने ले लिया कोई इस वारदात के कोई 2-2.5 घंटे बाद, पर उससे पहले उसी वक्त उसने बयान दिया था अताउल्लाह तारड़, या तारड़ ने या न्याजी ने इस मुल्क से। अच्छा वो देखो ना, वो तारड़ भी है साडा बड़ा माया नाज लॉ मिनिस्टर, बड़ा अच्छा आदमी है, आजम नदीर तारड़ इन्होंने शागिर्द है इन्होंने। अच्छा, और अताउल्लाह तारड़ अब FIR नहीं हुआ, क्वेटा में वारदात हो रही है, वो कहते हैं कि ये तो इमरान खान ने कराया, इमरान खान ने मोटिव सी, और ये उन्हें कराया है, और कल पेशी लगी सी, उस पेशी इसने वो ही गोज इनटू द मीडिया। मुझे एंकर उसने मुझे कहीं फोन कर लिया, मैंने कहा ये मैंने भी सुना है आप ही के प्रोग्राम में, ये पहले वो कह रहा है फिर आपने मुझे फोन कर दिया, ये इंतहाई बेहुदा तरीका है। और आम कत्ल हो ना, कोई ऐसा कत्ल हो जिसका मिल ना रहा हो सुराग, एक तो है ना सामने मारा, 10 आदमियों के सामने बाजार में मारा, घर में मारा तो 2 सर्वाइविंग PW रह गए, एक होता है उसका कोई नामजद नहीं होता। अब उसमें जब तफ्तीश वाला देख रहा होता है, वो देखता है शोर कौन ज्यादा बजा, वावेला कौन ज्यादा कर, रोना पुटना किने पाया, स्यापा किने पाया, वो उसकी तरफ। अगाथा क्रिस्टी के नावल पढ़ ले, मैकबेथ शेक्सपियर का पढ़ ले, वो लेडी मैकबेथ मार के बादशाह को खुद और सबसे ज्यादा शोर डाले, वो बाकी सारे कहते हैं इस बुढ़ी ने कीता। तो वो ये जो अताउल्लाह तारड़ है, इसको क्या खबर थी कि ये कत्ल होना है, और कत्ल का पर्चा इमरान खान पे और इमरान खान पे करा दिया पर्चा। मैं कुछ तरफदार इमरान खान का तरफदार होकर बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक ये इसी तरह का ये हमारे घरों पे उन्होंने बनाया है कि हमें जरा रंजिश हो जाए इमरान खान से। अब जो इसमें मैं समझता हूँ इस केस में, ये IG ये DIG मेरे ये तफ्तीश में शामिल होने इनकी ज़रूरत है। फिर मुझे या खोसे को या दोनों को इनको जिरा करने की, इनसे सवाल पूछने का मौका दे, जो इनके जो तफ्तीशी का काम है। हम लोग कुछ नहीं मांगते, इनसे सवाल करने का। 9 मई के भी आपको वारदात के पीछे सही बंदे जो है निकाल देंगे। तो ये लगता है ये हुई थी, और बहुत सारे लोग जितना तबसरा कर रहे हैं, अखबारात में भी जो आ रहा है उसमें बड़ा एक तरफ से तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बड़ी
یہ ایک وہ کیا ہوتا ہے سیریمونیل اور بڑی وکٹری فاتحانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فوج سے ہم نے ان کو بالکل کاٹ دیا، یہ جو خان کی پارٹی ہے اور یہ سب کو ہم نے بالکل ان کو، اور فوج ان کے خلاف ہو گئی ہے، اور بڑا کلیئر ہے آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں شہیدوں کا مسئلہ کسی نے کبھی ڈسپیوٹ نہیں کیا، شہیدوں کا شہدا ہمارے ہیں، شہدا کوئی صرف جو فوج میں ہے اس کے نہیں ہیں، شہدا ہمارے ہیں، اور جو اکثر ان کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ سویلین ہوتے ہیں، انہوں نے وہ پیدا کیا ہوتا ہے شہید. پر یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، یہ بہت اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ ان کی بریفنگ صحیح نہیں ہو رہی، ان کو یہ بتایا ہی نہیں یا پتہ ہی نہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ مرتبہ جب فوجی عدالتیں لگائی تھیں اس سے اسی روز چند گھنٹے پہلے آپ نے آئین میں ترمیم کی تھی، آئین میں ترمیم ہوئی تھی، اور پھر بل آیا تھا فوجی عدالتوں کا، اور پھر وہ صدر نے سائن کیے تھے. پہلے آئین میں ترمیم کی، اس فوجی عدالتوں کے لیے جگہ بنائی گئی، پھر 2 سال بعد محسوس ہوا ابھی رکھنی ہے، پھر ایک دوسری ترمیم کی تاکہ ایک اور 2 سال کے لیے ان کا جواز، ان کو آئینی جواز بخشا جائے. اب وہ آئین میں ترمیمیں جو تھیں 21 اور 23 وہ اپنی سن سیٹ کلاز کے ذریعے ختم ہو چکی. میں ایک عرض کر دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں اب سول وکیل بھی پیش ہوں گے آف چوائس ان عدالتوں میں، اور اپیل کا بھی حق دیا جائے گا. اس میں 2-3 بنیادی باتیں ہیں جو فوجی عدالت کو ڈسٹنگوش کرتی ہیں فرام اے سول کورٹ. پہلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس پہ فوجی عدالت پہ بیٹھا کون ہوتا ہے، کوئی آزاد منش انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی ایسا جو ڈسپلن کا پابند ہے. اگر تو ڈسپلن کا پابند کرنل بیٹھا ہوگا تو کور کمانڈر نے کہہ دیا ناقابل تردید شواہد ملے ہیں جن کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا. فارمیشن کمانڈر 150 جرنیلوں نے اور بریگیڈیئر نے بیٹھ کے کہا ہے، یہ بھی انہوں کے 7 جون کو، کہ ایسے شواہد ہیں جو پھر انہوں نے کہا ہے کہ ناقابل تردید ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، اور ان کو اب کون سا کرنل یہ جو ہمت کرے گا کہ اس کے خلاف فیصلہ کرے. اب دوسری کرنل دی کورٹس آر ناٹ مینڈ بائی انڈیپینڈنٹ پیپل، وہ دے آر مینڈ بائی ایگزیکٹو سبارڈینیٹس آف دی ہائر اتھارٹی. سیکورٹی آف سروس نہیں ہے، سیکورٹی آف سروس نہیں ہے. اچھا اب یہ دوسری بات ہے سیکورٹی آف سروس کی. تیسری بات ہے کہ وہ جو فوجی عدالت نے اس کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں کی، اس نے کوئی دلائل نہیں دینے کہ اس وجہ سے میں اس کو گلٹی اس کے خلاف ایک گواہ یہ پیش ہوا ہے، ایک گواہ دوسری طرف سے اس نے گولی چلتے دیکھی ہے، تیسرا گواہ اس کو گولی خود کو لگی ہے، وہ یعنی موقع پہ ہے، اس نے دیکھا، اس نے شہادت دی ہے. کس وجہ سے یہ لیٹ پہنچا، شام تھی، دوپہر تھی، رات تھی، 100 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جج نے جو ایویڈنس آتی ہے. اس نے کیا لکھنا ہے؟ اس نے صرف لکھنا ہے گلٹی یا ناٹ گلٹی، اور کچھ نہیں لکھنا، گلٹی یا ناٹ گلٹی. اب اگر صرف یہ دیا ہو تو اپیل کا حق بھی آپ بالکل ناپید ہے، کیونکہ اپیل سننے والے جج نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اپیل سننے والے کہ یہ میرے ماتحت یا جس سے اوریجنل ٹرائل جس نے کیا ہے اس نے کیا دلائل دیے، ٹھوس دلائل دیے ہیں کنوکشن کے لیے کہ نہیں دیے. اور یہی ساری اپیل کا پروسیس ہوتا ہے. وہ اپیل کا جج تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ اس نے لکھا ہی کچھ نہیں، کیوں یہ اس نتیجے پہ پہنچا. تو اس لیے ہم فوجی عدالتوں سے ایک اصولی طور پر، اصولی اب ہماری بحث ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، خدا نخواستہ جنگ نہیں ہے فوج سے، پر فوج کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اصولی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور اس سے سویلین آبادی جس نے فوجی نے تو پھر بھی ایک ملازمت اختیار کی ہے، اس میں اس کی شہادت بھی منزل ہو سکتی ہے، اس میں اس کی کسی معاملے پہ ٹرائل بھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل کے واسطے بھی وہ راستہ اختیار کیا جائے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی جانبداری یا کسی کے ساتھ کوئی بغض کی وجہ سے، کوئی باعث کی وجہ سے
फैसला अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।